ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکھی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کون کامیاب ہے اور کون ناکامیاب ہے۔ ہر انسان، چاہے کوئی بھی مذہب والا ہو، کوئی بھی دھرم والا ہو، کوئی بھی دھرم کو فالو کرنے والا ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو،
چاہے عربی ہو یا عجمی ہو، چاہے کالا ہو یا دھورا ہو، ہر انسان کی ایک سوچ رہتی ہے کہ میں کامیاب کیسے ہو جاؤں، میں دنیا میں کیسے کامیاب ہو جاؤں اور لوگ میرا نام کس طرح یاد رکھے۔ ہر انسان کی یہ سوچ رہتی ہے، یہ فکر رہتی ہے۔ وہی چیز میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے، اللہ کے پیغام کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے کہ کامیابی آپ کو ملے گی تو صرف دین کے اندر ہی کامیابی ملے گی۔ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے میں آپ کو قدم بقدم، دن بدن آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ اور ہم نے جو کامیابی سمجھ رکھا ہے کہ بھائی میں دنیا میں نام ہو جائے، کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بڑا بزنس والا بن جاؤں، بڑا پیسے والا بن جاؤں، میری عزت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، تو انسان کی سوچ اور انسان کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو لوگ میرا نام لیں گے، میرے پاس بڑا کاروبار ہوگا تو میرا نام ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس اسباب زیادہ ہوں گے، نوکر زیادہ ہوں گے، فون پر میرا کام ہو جاتا ہوگا، یہ میری کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی نظر سے دیکھو گے تو کامیاب اس انسان کو نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے کانٹیکٹ زیادہ ہو، جس کا کاروبار بڑا ہو، جس کا دنیا میں نام بولتا ہو، جس کا دنیا میں پیسوں کے اندر نام بولتا ہو، اس کو قرآن نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کو کامیاب نہیں کہا گیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دینے کے بعد سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت دینے کے بعد، قرآن و حدیث کا نور دینے کے بعد، سنت کا اپنی زندگی میں اتارنے کے بعد، اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد، ہماری زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد، جو پیسہ ہو، جو کاروبار ہو، جو ہمارا نام ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اس کو 2 نمبر پر رکھا جائے گا، لیکن سب سے اول نمبر آئے گا تو ہمیں کامیابی اسی چیز میں ملے گی جس میں ہم نے اللہ اور نبی کی، بولو بھائی، مان کر، ارے بولو زور سے، مان کر زندگی گزاری ہوگی۔ اگر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو، نماز کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں مل جائے تو یاد رکھو چیزیں تو ہوگی لیکن اس کے پاس دل کا سکون نہیں ہوگا، رات کی نیند نہیں ہوگی۔ اتنا سارا پیسہ ہونے کے بعد، اتنی ساری عزت ہونے کے بعد، اتنا سارا اسباب ہونے کے بعد، اتنا سارا کامیابی کے راستے سامنے دکھنے کے بعد بھی وہ کہے گا مولانا میرا دل بڑا بے چین ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے رات کی نیند نہیں ہے۔ یہ کب آئے گا؟ جب اس کو اصل چیز اللہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی نے جو کرنے کو ہمیں بتایا ہے، یوں سمجھو کہ سنت والی زندگی، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم والی زندگی
چھوڑ دی اور دنیا کے اسبابوں میں جو کامیابی ہم نے سوچ رکھی ہے یہ ہماری تھنکنگ غلط ہے، اس میں ناکامیابی ہے اور ناکامیابی ہی ہے ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے حکم کو مان کر دنیا کی نعمتیں آئی تو ہماری زبان پر آئے گا الحمدللہ لک الحمد ولکش، وہ قرآن شریف اوپر رکھ دیجیے، اوپر بیٹھا ہوں اور قرآن شریف نیچے ہے۔ تو عزیزوں میرے پیارو، ہماری زندگی آج مسلمانوں اکثر لوگ، اکثر نوجوانوں کا طبقہ یہ سمجھتا ہے مول صاحب تھوڑا ڈرگس لے لوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ آج یہ وبا عام ہیں، آج اچھے اچھے گھرانے کی عورتیں ڈرگس لے رہی ہے، ہمارے جوان ڈرگس لے رہے ہیں، اور چھوٹی سی پرتلی جو ہوتی ہے ہزاروں روپے کا ڈرگس لینے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ کہ مولانا سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے۔ لیکن یاد رکھو جب تک اس کا نشہ رہے گا وہاں تک تمہاری آنکھیں بند رہے گی، جب تک وہ نشہ رہے گا آپ کو سکون مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جب وہ نشہ ختم ہو گیا جیسے تھے ویسے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ انسان کو جھنجھوڑتا ہے قرآن، انسان کو آگاہ کرتا ہے، انسان جا رہا ہے، اندھا جا رہا ہے، اب اس کو پتا نہیں ہے کہ آگے کنواں ہے، اب جب تک اس کو کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، راستہ دکھانے والا اس کو کہے گا نہیں کہ بھائی آگے کنواں ہے، گر جاؤ گے، جان کا خطرہ ہے، تو مسلمانوں اس کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر سکتا ہے، لیکن ایمان والے کو تو پتہ ہے کامیابی لا الہ الا اللہ میں ہے۔ پھر بھی بیاج کے کاروبار میں مسلمان آگے ہیں، سود کے کاروبار میں بولو بھائی بیاج کے کاروبار میں مسلمان آگے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا جو ایک پائی سود کی اپنے پیٹ میں اتارے گا میں خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اور ہم کہتے کہ مول صاحب، قاری صاحب تم بیانات کرتے ہو، تمہیں کیا ہے؟ ہمیں بزنس کرنا ہے، ہمیں فیکٹری چلانا ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، ہمیں مارکیٹ میں رہنا ہے، ہمیں مارکیٹ میں عزت چاہیے، ہمارا مارکیٹ میں نام ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سود لینا پڑے گا، ہمیں بیاج لینا پڑے گا، ہمیں بیاج پر کاروبار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمیں چلے گا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولو زور سے، کہتے۔ کیوں؟ جب اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جس سے نبی سے محبت نہیں ہوگی، وہ کہے گا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تو یہاں کیا ملنا چاہیے؟ پیسہ ملنا چاہیے۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جانے کے بعد ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا حکم توڑا، کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سب کچھ کر سکتی ہے لیکن میری امت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آج دیکھ لو مارکیٹ میں کیا ہے، میری امت کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ آج کیا مارکیٹ میں دیکھ لو، میری امت امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ آج مارکیٹ میں کیا ہے آپ خود اس کا زیادہ جانتے ہو مجھ سے زیادہ۔ جھوٹ اول نمبر پر، ہم دھوکہ بازی ہمارے اندر کت کے بھرا ہوا ہے،
سود بازی ہمارے اندر کود کے بھری ہوئی ہے. ہماری نوجوان نسل، ہماری نوجوان اولاد آج ڈرگس اور گانجے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان پر حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کامیابی گانجے میں سمجھا، ہم نے کامیابی رشوت میں سمجھا، ہم نے کامیابی سود میں سمجھا، ہم نے کامیابی جھوٹ بولنے میں سمجھا، ہمیں کامیابی لوگوں کو دھوکہ دینے میں سمجھا. لیکن یاد رکھو یہ سب مسلمانوں کاغذ کے پھول ہیں، اور کاغذ کے پھول میں کبھی خوشبو نہیں آیا کرتی. اکثر مارکیٹ والا علاقہ بیٹھا ہوا ہے، کام دھندے والے بیٹھے ہیں، سب کاروبار والے بیٹھے ہیں، تو مسلمانوں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کہلوا رہا ہے. آج میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھلی مثال دنیا میں دے سکتا ہوں. آج کے علماء کو دیکھ لو، آج کے اماموں کو دیکھ لو، آج کے مؤذنوں کو دیکھ لو. آج مسلمانوں 8,000 10,000 سے زیادہ کوئی تنخواہ دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سکون والی زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ سب مل کر بولو ضرور گزارتے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس اللہ اور نبی کا حکم ہے، ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیثیں ہیں. وہ کوئی بھی غلط کام کریں گے اس کے پہلے اس کا دل کہے گا اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے. وہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، وہ اللہ کو آگے رکھتے ہیں، نبی کی محبت کو آگے رکھتے ہیں. اور ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میری عزت کا کیا ہوگا، میرا نام ہے مارکیٹ میں اس کا کیا ہوگا، مجھے تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. اللہ فرماتے تم جیسی سوچ رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی، جیسا گمان رکھو گے ویسے ہی اللہ فیصلے کرنے والا ہے. آج حالات جو بگڑ رہے ہیں، آج حالات جو مسلمانوں بگڑ رہے ہیں، آج ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے، آج ہم نے ہمارے پاؤں میں کلہاڑیاں ماری ہوئی ہے، آج ہماری اولاد بگڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری اولادوں کو آزاد کر دیا ہے. آج ہماری بیویاں بے پردگی سے بازاروں میں گھوم رہی ہے. یہ ہماری آزادی اور ہماری دل اور ہمارا بگاڑ مسلمانوں بازار میں بھی آ چکا ہے. میں بات لمبی نہیں کروں گا، 5 کو ختم کر دوں گا. لیکن عزیزوں میرے پیاروں، کامیابی چاہتے ہو تو الیکشنوں میں نہیں ملے گی، یاد رکھ لینا. کوئی نہ بھاؤ چڑھاتا ہے نہ کوئی بھاؤ اتارتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ تیل کا بھاؤ بڑھا سکے، نہ کسی کی مجال ہے کہ مسلمانوں سبزی کا بھاؤ گھٹا سکے. روزانہ ایک فرشتہ کعبۃ اللہ پر فجر کے بعد اترتا ہے، اور دنیا کی ہر چیزوں کا بھاؤ کون بڑھاتا ہے؟ فرشتہ بڑھاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو سرکار بڑھاتی ہے اللہ بڑھاتا ہے. آج ہمارا سوچ اور ہماری تھنکنگ، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ یہ ہے مولانا یہ پارٹی آئے گی تو ہیلپ مل جائے گی، یہ پارٹی آئے گی تو ہمیں نقصان نہیں ہوگی. ارے بھائی ہمیں اللہ کو راضی کر لو. اللہ چاہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ جسے چاہے تخت پر بٹھا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے تخت سے اتار دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے عزت کر رکھ دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے روزی کا مسلمانوں راستہ کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جس کی روزی کو اللہ کیا کر لیتا ہے. ہمارا تو ایمان اس پر ہے، ہمارا ایمان اللہ پر. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں زندگی دینے والا اللہ، ہمیں روزی دینے والا اللہ، ہمیں عزت دینے والا اللہ، ہر چیز ہماری اللہ پر ہے. تو ان حکمرانوں سے، ان جھنڈے والی گاڑیوں سے، ہم یہ دھوکے والی نظروں سے ہم کیوں امید لگائے؟ ہم امید لگائیں کس سے؟ بولو بھائی، اللہ سے. اللہ سے امید لگاؤ. کوئی بھی پارٹی آ جائے، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کوئی بھی پارٹی آ جائے ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو اللہ سے منوانا ہے، ہمیں تو اللہ کو بتلانا ہے. میرے نبی نے دل کا دکھڑا کس کو بیان کیا؟
اللہ کو بیان کیا، ہمارے تمام نبیوں نے دل کا دکھنا اللہ کو بیان کیا، اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھاؤ، تمام نے دل کا دکھنا کس کو بتلایا؟ اللہ کو بتلایا۔ آج مارکیٹ ڈپ ہے، آج مارکیٹ میں مسلمانوں گھراکی نہیں ہے، آج مارکیٹ ٹھپ پڑی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ آتما ہتیا کر رہے ہیں، ہمیں کس کو بتلانا ہے؟ اللہ کو بتلانا۔ تم کہتے ہیں مول صاحب تمہارے لیے بیان کر دینا آسان، ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہمیں پوچھو ہمارے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں مسلمانوں یوں روتے ہوئے آتے ہیں، کہ قاری صاحب آج 4 دن ہو گئے، آج ہماری دکان کی بونی بھی ہوئی نہیں۔ سورت کے حالات میں بتلا رہا ہوں، سورت کے۔ یاد رکھو میں نے اور آپ نے اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو دنیا میں کوئی کامیاب کر سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔ آج سود لینا ہم بند کر دیں گے، بیاج کا کاروبار ہم بند، تھوڑا کھائیں گے لیکن سکون والی روٹی کھائیں گے۔ آج ہر انسان کہتا ہے میں مالدار بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ ارے مالدار جتنا چین و سکون سے نہیں رہتا ہے، اتنا فٹ پاتھ پر سونے والا فقیر چین و سکون سے رہتا ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہمارے باپ داداؤں کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ بینک بیلنس تھا، نہ فیکٹریاں تھیں، نہ کچھ تھا، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ سکون تھا۔ آج عزیزوں میرے پیاروں، میرا ایک پیغام آج لے کر اٹھ جاؤ، ہمیں اللہ سے جڑنے والے بن جائے۔ بولو انشاءاللہ، خود بھی جڑے اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑنے والے، توڑنے والے نہیں، اللہ سے جوڑنے والے بنے۔ کہ بھائی ہر چیز کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے، ہر چیز بگاڑ اللہ آسمانوں سے کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتلایا، بچپن میں ہم نے پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر اس میں ہم کچے رہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ آج عزیزوں میرے پیاروں، آج سب نیت کرو کہ کامیابی درست میں نہیں ہے، بیاج میں نہیں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے، دھوکہ بازی میں نہیں ہے، اور لوگوں کو مسلمانوں جھوٹ بول کر لوگوں کو دلاسے دینے میں نہیں ہے۔ جو ہو کہہ دو، سچ کہو، سچ میں برکت ہے۔ جھوٹ پر ایک جھوٹ 100 جھوٹ بلواتا ہے، انسان کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کام کاج کرتا ہے، دھندا پانی کرتا ہے، اب آدمی کو کہے گا کہ دیکھو بھائی مجھے اتنے کا پڑا ہوا ہے، حالانکہ اتنے کا نہیں پڑا ہوتا ہے، کہ بس تمہارے سے 5 روپے کماؤں گا، حالانکہ وہ کما رہا ہوگا 500 روپے۔ تو 495 روپے تم نے جھوٹ بول کر کمائے، اب وہی پیٹ میں جائے گا، اولاد کی پیٹ میں جائے گا، تو بتاؤ ہمیں سکون والا زندگی مل سکتی ہے؟ ہماری اولاد فرما بردار بن سکتی ہے؟ بیوی ہمارے سامنے بول سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں ہوگی کیوں؟ جب حرام کی روزی پیٹ میں جائے گی تو حرام کے بولو زبانوں سے نکلیں گے۔ آج سب سے زیادہ ہمارے اندر اس چیز کی فکر کرنے، آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے ہمیں اس کی بولو بھائی فکر نہیں ہے۔ لقمہ حلال، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے حلال اور پاکیزہ رزق مانگو۔ تو آج عزیزوں میرے پیاروں، اکثر مارکیٹ والے بیٹھے ہیں، کام دھندے والے، فیکٹری والے، ٹرانسپورٹ والے بیٹھے ہیں۔ میں یوں کہہ رہا ہوں اپنے کاروبار کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنو، تھوڑا سا کماؤ، سچ بول کر کماؤ، تو انشاءاللہ العزیز زندگیوں میں برکتیں بھی آئے گی، زندگیوں میں سکون بھی آئے گا، اور کامیابی بھی انشاءاللہ قدم گرے گی۔ کرو گے بولو انشاءاللہ۔ اللہ پاک وہ باقی جو باقی رہ گئی ہے اسی پر ہم آگے کی بات 1-2 مہینے کے بعد آیا اور زندگی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی، تو میں اسی کو بعد میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز کتابوں کے حوالوں سے ایک واقعہ نقل کروں گا۔ مسلمانوں اس میں ایک بندہ بھی اس میں ایسا نہیں رہے گا کہ یہ واقعے کو سن کر روئے گا نہیں، کہ اصل پیسہ نہیں ہوتا ہے، اصل آدمی کیا فیکٹری اور
کاروبار نہیں ہوتا ہے، اصل زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کی مان کر زندگی گزارنے کو اصل کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی ملاقات پر انشاءاللہ یہ باتیں ہم آگے لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی باتیں کہلوائی ہے سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، پھر سننے والے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔